چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب أحب الدين إلى الله عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل، یہاں دین بمعنی عمل ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہیں جس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، دوام ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دن تو جوش میں آ کر کے خوب تہجد پڑھی اور دوسرے دن سو گئے. نہیں، عمل تھوڑا ہو لیکن مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ. اللہ کو یہ عمل پسند ہے. امام بخاری نے اس سے پہلے حسن اسلام کو بیان کیا. اس سے پہلا جو باب گزرا وہ حسن اسلام کا تھا. تو اب احسن اسلام کے بعد اب یہ بتا رہے کہ عمل میں مداومت بھی پیدا کرو، ہمیشگی پیدا کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس پر مداومت کرتے تھے. اسی لیے آپ کتاب الصلاۃ میں پڑھو گے کہ حضرت عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ام سلمہ کے مکان پر جب پڑھی تو ام سلمہ نے اپنی باندی کے ذریعے سے سوال کیا کہ حضرت آپ تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو، نفل، تو آپ خود کیوں پڑھ رہے؟ آئے گی یہ روایت. عصر کے بعد تو منع ہے نوافل پڑھنا. ہاں فرض پڑھ سکتے لیکن نوافل پڑھنا منع ہے، تو آپ خود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وفد عبد القیس جو آیا تھا پہلے، جو مسلم میں آپ پڑھ چکے، اور وفد عبد القیس کی آمد پر ظہر کے بعد میں ان کے ساتھ باتوں میں لگ گیا تبلیغ میں، اور میری ظہر کے بعد کی 2 رکعت رہ گئی تھی. تو اب حضرت ظہر کے بعد 2 رکعت مداومت کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ رہ گئی تو حضرت نے اس کو عصر کے بعد پڑھا ایک دن، اسی دن. اب جب عصر کے بعد پڑھا تو ادھر تو ظہر کے بعد پھر روزانہ 2 رکعت پڑھتے ہی تھے، لیکن ایک دن عصر کے بعد پڑھا تو حضرت نے عصر کے بعد بھی پھر اس پر مداومت شروع کر دی 2 رکعت پر. یہ آپ کی خصوصیت ہے، ہم عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، یہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کا جب اعلیٰ معیار ہوتا ہے نا تو محب اپنے محبوب کے انتظار میں رہتا ہے. یہ عصر کے بعد کی 2 رکعت اس بنیاد پر تھی. کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی سے بہت زیادہ تعلق ہے اور آپ ایک دن عصر کے بعد گئے. ویسے روزانہ تو معمول آپ کا ظہر کے بعد جانے کا تھا اپنے اس محبوب کے وہاں، لیکن اس دن کسی وجہ سے نہیں جا سکے اور آپ عصر کے بعد گئے. تو دوسرے دن تو آپ ظہر کے وقت میں گئے ہی، لیکن چونکہ اگلے دن عصر کے بعد آئے تھے تو آج بھی محب تمنا کرے گا کہ عصر کے بعد آئے، انتظار میں رہے گا. ارے احمق کو سمجھ میں آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون تھا؟ اور جب آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی ہے تو اب گویا اللہ کی طرف سے انتظار ہو رہا ہے، محب کی طرف سے، کہ عصر کے بعد بھی آئے. اس لیے حضرت عصر کے بعد پڑھتے تھے 2 رکعت، لیکن بہرحال آپ نے مداومت فرمائی عصر کے بعد بھی 2 رکعت. اگرچہ یہ عصر کے بعد آپ کی خصوصیت ہے، امت کو منع کیا گیا، امت نہیں پڑھے گی عصر کے بعد.
لیکن بتانا یہ ہے کہ نبی جب کسی کام کو شروع کرتے تھے تو مداومت فرماتے تھے. تو ہم کو بھی یہی کہہ رہے ہیں احب الدین ای احب العمل الی اللہ عز وجل ادومہ، ہمیشگی ہو. آپ چاہیں آدھا گھنٹہ کتاب دیکھیں، مطالعہ کریں، لیکن پابندی کے ساتھ کہ بس یہ آدھا گھنٹہ مجھے کتاب دیکھنا ہے. پابندی کے ساتھ کریں، پابندی میں برکت ہے. آپ 2 رکعت تہجد کی پڑھیں لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں، مداومت کے ساتھ پڑھیں. جو بھی عمل کریں وہ پابندی کے ساتھ کریں. سمجھ میں آیا؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه قال حضرت اپنے مکان میں تشریف لائے. حضرت عائشہ کے پاس وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس عورت کا نام تھا حولہ بنت طویٹ رضی اللہ تعالی عنہ. حولہ نام تھا اس کا. جی. قالت فلانة. حضرت نے پوچھا بھئی کون عورت ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ فلانی عورت ہے. تذکرو تذکرو دونوں طرف پر آ گیا، جس کی نماز کا بڑا تذکرہ ہے، یعنی رات رات بھر عبادت کرتی ہے. جی. تذكر من صلاتها قال ما عليكم. حضرت نے فرمایا مہ اخفف، ارے چھوڑ، ہماری زبان میں چھوڑ، کیا کہہ رہی ہے خاموخواہ کے لیے اس طرح کی بات. علیکم بما تطیقون، تم اتنی عبادت کرو جتنی تم میں طاقت ہے. شریعت نے کب کہا ہے کہ تم پوری رات عبادت کرو؟ علیکم بما تطیقون. جی. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. اللہ نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے. 2-4 دن 10 دن اپنی ذات پر ظلم کر کے کھڑے ہوئے، ذرا لمبی لمبی قرات کی اور پھر آہستہ آہستہ وہ کوک کا جوش اتر گیا. جیسے کوک کی بوتل کھولتے ہیں نا تو ابتداءً جوش ہوتا ہے، پھر ختم، تھوڑی دیر کے بعد وہ سارا جوش ختم ہو جاتا ہے. تو شریعت اس کو نہیں پسند کرتی. اب سوال یہ ہے کہ ملا یملو کا معنی اقتاحت، اور اللہ کی طرف اقتاحت کی نسبت ہو رہی ہے. لا یمل اللہ، تو اس کا تعلق تو جسم سے ہے. اللہ جسم سے پاک ہے. کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا لازمی معنی مراد ہے. جب انسان تھک جاتا ہے نا تو چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں چھوڑنے کا معنی ہوگا. اب ترجمہ کرو. لا یمل اللہ، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا. اور سمجھ میں آیا؟ حتیٰ تملو، تم ہی عبادت سے تھک جاؤ گے. بندے کی طرف نسبت کرو گے تو تھکنا، اور اللہ کی طرف نسبت کرو گے تو دینا، ثواب دینا. اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم ہی لوگ تھک جاؤ گے. جی. وكان احب الدين اليه ما اداوم عليه صاحبه. جی. بہترین عمل وہ ہیں جس پر آپ کی مداومت ہو، ہمیشگی ہو. تھوڑی عبادت کرو، تھوڑی دیر کتاب پڑھو، لیکن ہمیشگی کے ساتھ. جی. باب زیادت الایمان. اسی لیے یہ کتابوں کے پڑھانے میں بھی شروع میں بڑی لمبی لمبی تقریریں مولوی لوگ کرتے ہیں، کرسی توڑ بیان ہوتا ہے. بعض مقرر ہوتے ہیں نا، ادھر بھی مارتے ہیں ادھر بھی مارتے ہیں، جیسے ابھی کرسی توڑ دیں گے تو وہ کرسی توڑ بیان ہوتا ہے. تو شروع میں تو بڑی لمبی تقریر ہوتی ہے، 5, 10, 15, 20 صفحے تک، اور اس میں 6 مہینے نکال دیتے ہیں. اور پھر پیچھے جی چلیے 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 چلیے، نہ ترجمہ نہ کچھ، پتہ ہی نہیں. اس لیے ہمارے پاس بزرگان دینی فرمایا کرتے تھے کہ آج کل پڑھانے کے جو طریق ہو گئے ہیں نا، شروع میں تو استاذ بھی سمجھتا ہے، طالب علم بھی سمجھتا ہے، دونوں سمجھتے ہیں. اور پھر کچھ وقت کے بعد استاذ اکیلا سمجھتا ہے، طالب علم نہیں سمجھتا. اور پھر اخیر میں کیا ہوتا ہے، نہ استاذ سمجھتا ہے نہ طالب علم سمجھتا ہے. کچھ دیکھا ہی نہیں استاد نے. میرے وہاں تو بھئی مجاز ہے نہیں،
میں تو شروع سے لے کر اخیر تک مکمل جو ہے درایتاً پڑھاتا ہوں. آج 35 سال ہو گئے، میں شروع سے اخیر تک درایتاً کا معنی جتنی ضرورت ہے اتنی بات سمجھ میں آ جانا چاہیے. طویل تقریر بھی نہ ہو، لیکن کم سے کم حدیث شریف تو سمجھ لیں کہ صاحب شریعت کا منشا کیا ہے. اس لیے شروع میں تو تقریریں بڑی لمبی ہوتی ہے، پھر بعد میں وہ مداومت ختم ہو جاتی ہے. اس سے بہتر خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ. یہ پسندیدہ ہے. اور اگر اس طرح کرو گے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اعمال میں حسن پیدا ہو جائے گا جو اوپر تم نے پڑھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے نفل اعمال کیوں نہ ہو لیکن اس پر بھی مداومت ہونی چاہیے. احمد کو سمجھ میں آیا؟ نفل عمل پر بھی مداومت ہو. جی. باب زیادت الایمان و نقصانه. امام بخاری یہاں پھر ایمان کی کمی زیادتی کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ محدثین کا مسلک ہے کہ یزید و ینقص. اب کو یہ اشکال کرے کہ یہ مسئلہ تو شروع میں گزر چکا، یزید و ینقص کا. اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری دریغ نہیں کر رہے ہیں، آپ مضبوطی کے ساتھ پھر ثابت فرما رہے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. البتہ ہم یہ جواب دے چکے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اور بسیط چیز میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ نور ایمان میں کمی زیادتی ہوگی. اسی طرح اعمال کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوگی. جس کے اعمال جتنے زیادہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. دیکھو مجدد الفسانی نے ایک مثال دی ہے رحمت اللہ علیہ نے. ایک گرہ ہوتی ہے، رسی میں گرہ لگاتے ہیں نا دھاگے میں. بعض گرہیں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ دانت سے کھولو تو بھی نہیں کھلتی، اور بعض اتنی ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے کہ یوں کھولو اور کھل جائے. تو بعض کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ تلوار چل جائے لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑے گا، اور بعض کا ایمان ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی کمی زیادتی اعمال کے اعتبار سے یا نور ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. باقی نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ رہتا ہے. جی. وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدی. پھر آیات لے آئے جو زیادتی پر دلالت کر رہی ہے. چلیے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. اللہ نے کہا اکملت لکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جب کمال میں سے کوئی چیز رہ گئی تو وہ ناقص ہو گئی. اس کا مطلب نقص ثابت کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت دین کامل ہو گیا اعمال کے اعتبار سے، یعنی ہم نے اعمال کو مکمل بیان کر دیا. تو یہ اعمال کی کمی بیشی کی طرف اشارہ ہے، نفس ایمان کی طرف اشارہ نہیں. جی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله. نکالے جائیں گے جہنم سے وہ لوگ جن کے دل میں لا الہ الا اللہ یعنی ایمان ہے جو کے دانے کے برابر. وزن الشعیرۃ من خیر، یہ خیر ہے. اور آپ اس سے پہلے 10ویں صفحے پر پڑھ چکے ہیں، 8ویں صفحے پر کچھ ابواب پہلے، وہاں خیر کا ترجمہ، وہاں ایمان آیا تھا حدیث میں، اور ایمان کا ترجمہ خیر سے کیا تھا. اس سے پہلے جو باب گزرا، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، 6-7-8 باب پہلے گزرا، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، جہاں میں نے بتایا تھا کہ اعمال کے اعتبار سے کمی زیادتی. وہاں حدیث آئی تھی من ایمانن، تو بخاری نے تعلیقی روایت پیش کر کے من خیرن لائے تھے، اور خیر بمعنی عمل. تو وہاں حدیث میں ایمانن آیا تھا، اور ایمان کی تفسیر خیر سے کی کہ اعمال سے کمی زیادتی. اب یہاں جو حدیث شریف پیش کر رہے ہیں وہ حدیث شریف میں من خیرن ہے، اور خیر بمعنی عمل، اور بخاری تو نفس ایمان میں کمی زیادتی ثابت کر رہے ہیں.
تو آگے تعلیق کی روایت لا کر کے بتائیں گے کہ یہاں خیر بمعنی عمل نہیں، خیر بمعنی ایمان ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ وہاں من ایمان تھا اور اعمال سے کمی زیادتی ثابت کرنا تھا، تو تعلیق کی روایت کو لا کر کے خیر کا لفظ لائے کہ من ایمان ای من خیر، اور یہاں نفس ایمان میں کمی زیادتی ثابت کرنا ہے، تو یہاں حدیث میں آیا من خیر، دیکھو، لیکن نیچے تعلیق کے اندر لا رہے من ایمان۔ جی ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان خير۔ یہ دیکھو من ایمان مکان خیر، خیر کی جگہ پر ایمان کا لفظ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے نفس ایمان میں کمی زیادتی کو یہاں ثابت کرنا ہے۔ جی وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين یہ کعب احبار ہے، یہ کعب احبار ہے۔ ایک قول کے مطابق ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایمان لائے اور ایک قول کے مطابق عمر کے زمانے میں ایمان لائے۔ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا لیکن دور نبوت میں ایمان نہیں لائے تھے۔ کعب احبار یہودیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ قال له يا امير المؤمنين آیت فی کتابکم تقرؤونها، تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہماری تورات میں اترتی تو جس دن اترتی اس دن ہم عید بنا لیتے، مطلب ہم خوشی کا دن بناتے اس کو کہ واہ بھائی واہ یہ آیت ہمارے اندر۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کمال دین کا اعلان فرمایا اس شریعت میں، اکملت لکم دینکم، اور اتمام نعمت فرما دیا، یعنی ہم نے جو تم کو دین دیا ہے نا وہ بہت بڑی نعمت دی اور مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ کسی مذہب پر اللہ نے یہ اعلان نہیں فرمایا، نہ عیسائیت پر، نہ یہودیت پر، نہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر، نہ نوح کی شریعت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بھلا اس سے بڑھ کر بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہ جس دن اترتی ہمارے وہاں، ہم تو اس دن عید بنا لیتے، لیکن تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو۔ یہ کعب احبار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ جی لو علينا معاشر اليهود نزل لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل۔ حضرت عمر نے جواب دیا بس چپ چپ بیٹھ، مجھے بہت معلوم ہے یہ آیت کہاں اتری، کہاں اتری ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس مکان کو بھی جانتا ہوں، اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں اتری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے، حضرت کھڑے تھے کہاں؟ عرفہ کے میدان میں، 9 ذی الحجہ حج کے اندر، سن ہجری 10 9 ذی الحجہ حضرت عرفہ کے میدان میں تھے، اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا، یوم جمعہ کا دن تھا، اور یہ آیت اتری۔ حضرت عمر کیا جواب دینا چاہتے؟ حضرت عمر یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے عید بناتے، اللہ نے ہمارے لیے تو خود عید بنا دی، اس لیے کہ جمعہ کے دن اتری اور جمعہ ہمارے لیے عید ہے، اور عرفہ کے دن اتری اور عرفہ ملحق بعید ہے، عید کے ساتھ ملا ہوا دن ہے، تو وہ بھی خود عید ہے۔ تو ہمارے لیے تو خود اللہ نے وہ دن عید بنایا ہی ہے، اس لیے ہمیں عید بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جواب سمجھ میں آیا؟ یہ ہے حضرت عمر کا جواب۔ امام بخاری اس روایت کو کیوں لائے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، کامل کر دیا،
اور جب کامل ہے تو نہیں ادا کرو گے تو ناقص بھی ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت اس کے اندر تو یہ بیان کیا گیا کہ تمام اعمال کو بیان کر دیا گیا ہے اس شریعت کے اندر، یہ مراد ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ آج کل کے جتنے یہ جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، ان سب کی تردید کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ ہم نے دین کو کامل کر دیا اور اتمام کر دیا تم پر۔ تو جب دین کامل ہو گیا تو اب ضرورت کہاں رہی؟ اور جب ضرورت نہ رہی تو اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ جی، باب الزکاۃ من الاسلام۔ الزکاۃ من الاسلام، امام بخاری فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا شعبہ ہے، تقاضۂ ایمان کو بیان فرماتے ہیں، یا شعبہ ایمان کو گنوا رہے ہیں نا، تو ان میں سے ایک شعبہ زکوٰۃ بھی ہے۔ یا مرجیہ کی تردید کر رہے ہیں، جو لوگ اعمال کو کالعدم قرار دیتے ہیں، ان کی تردید فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ سن ہجری 2 میں مشروع ہوئی، 2 ہجری میں۔ بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ نفس زکوٰۃ تو آ چکی تھی مکۃ المکرمہ میں، نصاب مدینۃ المنورہ میں آیا سن ہجری 2 میں۔ جی، وقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ مخلصین لہ الدین سے ایمان کی طرف اشارہ ہے، یعنی نہیں حکم دیا گیا مگر ایک اللہ کی توحید کا جو اخلاص کے ساتھ کرو، ایمان لے آؤ۔ جی، حنفاء کا معنی صراط مستقیم پر رہو۔ جی، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ دیکھو، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر دین کہا، ذالک الدین القیم، معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دین کے شعبے ہیں۔ اب نماز کا بیان تو پہلے گزر چکا، تو زکوٰۃ کا بیان یہاں ہے۔ زکوٰۃ ایمان کا شعبہ ہے۔ چلیے، وبه قال روایت آپ مسلم شریف میں پڑھ چکے ہیں۔ جی، وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چلیے، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر۔ نجد تہامہ کے مقابلے میں جو بلند حصہ ہے نا، اس کو نجد کہا جاتا ہے، یہ مشرقی حصہ ہے۔ جی، ثائر الراس، سائر الراس پراگندہ بال تھے۔ جی، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا۔ نسمع دوی صوته ولا نفقہ، ہم اس کی گنگناہٹ سن رہے تھے لیکن وہ کیا بول رہا تھا اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ میں آپ کو مسلم میں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو ان کو جو سوالات کرنے تھے وہ سوالات گنگناتے ہوئے آ رہے تھے، یاد کرتے ہوئے آ رہے تھے تاکہ سوالات بھول نہ جائیں۔ جی، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام کے سلسلے میں سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ ہم وہاں بحث پڑھ چکے، لا الا ان تطوع، اسی سے شوافی نے مسئلہ نکالا کہ وتر واجب نہیں، نفل ہے، سنت ہے، ہمارے وہاں واجب ہے، وہاں دلائل میں دے چکا ہوں، لا تبطلوا اعمالکم، ہماری دلیل ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم صلاۃ، ان اللہ تبارک و تعالی زادکم علیکم صلاۃ، وہی الوتر۔ پھر جو فرائض کے شرائط ہے، وقت کا ہونا، قضا کا ہونا، وہ سب شرائط وتر کے لیے بھی معلوم ہوتا ہے، وتر واجب ہے۔ اسی سے مسئلہ نکالا شوافی نے کہ نوافل شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ضروری نہیں، ہمارے وہاں ضروری ہے۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن روزہ رکھا، توڑ دیا، حضرت نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عائشہ اور حفصہ نے جب روزہ توڑ دیا تو حضرت نے فرمایا تھا اقضیا یوم مکانہ، اس کی جگہ قضا کر لینا،
نیز لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ ان دلائل کی بنیاد پر ہمارے وہاں نفل شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جب تک شروع نہیں کیا وہاں تک آپ پر لازم نہیں۔ مجھے اس میں امام مالک کا مسلک بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی عذر کی بنیاد پر اگر آپ نے توڑ دیا تب تو قضا نہ کرو، اور اگر آپ نے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے مثلا روزہ رکھا تھا اور یہاں آئے اور دیکھا کہ بڑی شاندار بریانی ہے اور برگر اور پیزا بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے روزہ توڑ دیا، تو اگر شہوت کی خاطر روزہ توڑا تو قضا کرنا ہوگا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے توڑ دیا تو اس کی قضا نہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ امام مالک کا مسلک ہے، دونوں طرف کی روایتوں کو جمع کرتے ہوئے۔ ورنہ حنفیہ کا مسلک تو یہی ہے کہ جس طرح بھی تم نے روزہ توڑا ہو بہرحال اس کی قضا کرنا ہوگا۔ جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق۔ چلیے، باب اتباع الجنائز من باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے پیچھے چلنا ایمان کا شعبہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنا، دیکھو ایک تو نماز پڑھنا جنازے کی، یہ بھی ایمان کا شعبہ، اور جنازے کے ساتھ چلو، تدفین تک شریک رہو، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر آپ نے نماز بھی پڑھی اور شریک بھی رہے تدفین تک تو آپ کو 2 قرات ثواب ملے گا، اور اگر صرف جنازے کی نماز پڑھی تو 1 قرات ثواب ملے گا۔ آپ کتاب الجنائز میں پڑھو گے کہ جو آدمی بلا ضرورت بلا وجہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملا، 1 قرات ضائع کر دیا۔ حضرت ابن عمر کو اس روایت کا علم نہیں تھا۔ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے سنی کہ 2 قرات ثواب ملتا ہے اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر، تو لقد فرطنا قراریط کثیرا، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت ثواب کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ جی قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنذري حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ شعبہ ہائے ایمان کے شمار کا آخری باب ہے، اتباع الجنائز من الایمان۔ بس اس پر امام بخاری آپ کو جتنے ملے ہیں شعبے وہ یہاں ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد شعبہ ایمان کا کوئی باب نہیں۔ ایک باب آ رہا ہے نا آگے، دیکھو اگلے صفحے پر، باب اداء الخمس من الایمان، مال خمس کو نکالنا مال غنیمت کے اندر سے، یہ بھی تو ایمان کا شعبہ ہے۔ ایک باب اور آ رہا ہے، تو حافظ صاحب نے یہاں یوں کہا اتباع الجنائز پر کہ اصل تو یہی آخری باب ہے، یہ جو ہے نا ابھی پڑھ رہے ہو، اس لیے کہ جنازے کی نماز انسان کی زندگی کی آخری نماز ہے، تو بس یہاں ختم کر رہے ہیں شعبہ ایمان۔ اور ادائے خمس جو اس کے بعد آ رہا ہے، فرمایا میں وہاں پہنچوں گا تو بیان کروں گا اس کی حکمت، لیکن حافظ صاحب جب ادائے خمس پر پہنچے تو کچھ بھی نہیں کہا، اصل بھول گئے، سہوا ہو گیا، ورنہ وعدہ کیا ہے اس باب کے اوپر کہ میں وہاں پہنچ کر کے اس کی وجہ لکھوں گا۔ ہمارے حضرت نے وجہ بیان فرمائی کہ مناسبت یہ ہے کہ پہلے شہداء کو میت کو دفن کیا جاتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا اتباع الجنائز من الایمان سے، اور پھر مال خمس نکالا جاتا ہے تدفین کے بعد، اس لیے مال خمس جو اس کے بعد باب آ رہا ہے نا وہ اسی کے تابع ہے، اور اس کے بعد اس کو ذکر فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ جی
وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وعن أبي هريرة عن الحسن و محمد کیوں لائے؟ دو نام حسن بصری اور محمد ابن سیرین. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں حسن بصری کا سنا ابو ہریرہ سے نہیں ہے. حسن بصری کا سما حضرت ابو ہریرہ سے ثابت نہیں، البتہ محمد ابن سیرین کا سما ثابت ہے. تو اگر صرف حسن کی روایت لاتے تو روایت منقطع ہو جاتی، اس لیے محمد ابن سیرین کی روایت لائے، اور محمد ابن سیرین نے براہ راست یہ روایت ابو ہریرہ سے سنی ہے. جی. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ایمانا جو جنازے مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے، جنازے کے آگے چلے یا پیچھے چلے، یہ کتاب الجنائز کا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پیچھے چلے، جنازے کے پیچھے رہو. دیکھو یہ حدیث ہمارا مستدل ہے. من اتبع، اتباع کا معنی تابعداری میں چلنا، پیچھے چلنا. امام شافعی کہتے ہیں کہ آگے چلیں. کیوں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ تو سفارش کرنے جا رہے ہو نا اس کی، سمجھ میں آیا؟ آپ تو اس کی سفارش کے لیے جا رہے ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، تو سفارش کرنے جا رہے ہو، تو سفارشی آگے ہونا چاہیے اور مجرم پیچھے ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے میت پیچھے رہے، ہم آگے رہیں. ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کی اس دلیل پر کہا کرتے تھے، واہ بھائی واہ، یہ بھی کیسا مجرم ہے جو نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر بہترین کرتا پہن کر اور خوشبو لگا کر کے آ رہا ہے. کبھی مجرم بھی اس طرح آتے ہوں گے. فرمایا اس کو مجرم نہ کہو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پیچھے اس لیے چلیں گے بھائی تاکہ ہماری نظر جنازے پر رہے، عبرت کی نظر رہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاروں طرف چلو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماشی آگے چلے، ارے پیدل چلنے والے آگے چلے، سواری والے پیچھے رہے. اس لیے کہ پیدل چلنے والے آگے اس لیے چلیں گے کہ اٹھانا ہے جنازے کو، لیکن اب آپ کے وہاں تو گاڑی میں لے جاتے ہیں، اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، قبرستان میں 2-4 قدم چل لیتے ہیں، انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں. جی. من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا، یہاں احتساب کی قید اس لیے لگائی، ایمان اور اخلاص، یہ اخلاص کی قید اس لیے کہ جنازے کی نماز میں عموماً لوگوں کی نیت اخلاص کی نہیں ہوتی. وہ رشتہ دار اس لیے گیا، یا وہ میرے ابا کے جنازے میں آیا تھا اس لیے میں گیا، یا میرے تعلقات ہے اس لیے جاؤں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کوئی نہیں جاتا. اس لیے احتساب کی قید لگائی. جی. وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، اور اس کے دفن سے فارغ ہو. جی. فإنه يرجع من الأجر 2 قرات ملے گا اس کو، جنازے کا بھی، نماز کا اور تدفین کا. جی. كل قرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه، اور قبل تدفین چلا آئے تو 1 قرات. جی. فإنه يرجع من الأجر بقيرات فتابعه عثمان. قرات ایک وزن ہے، 1 درہم کے چھتے حصے کو کہتے ہیں. ارے جیسے ہمارے وہاں گرام نہیں ہوتا، 2 گرام 4 گرام 5 گرام 10 گرام، اسی طرح عرب میں یہ قرات ایک وزن تھا. یہ قریباً 1.5 گرام کا ہوتا تھا، 1.5-2 گرام. لیکن یہاں جنازے کے باب میں یہ مراد نہیں. جنازے کے باب میں دوسری روایت میں آپ پڑھو گے کہ احد پہاڑ مراد ہے اس سے.
ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر۔ اس کا مطلب ایک جنازے کی نماز پڑھی تو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر تکفین تک شریک رہے تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ جی تابعه عثمان بن مؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ چلیے، باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مومن کو ہر وقت دھچکا لگا رہے، ڈرتا رہے، دل بے چین رہنا چاہیے کہ کہیں کسی میرے گناہ کے نتیجے میں میرے اعمال اقارت نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سارے اعمال کو دھو ڈالتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کر لیے اور توبہ کا موقع ہی نہیں ملا، توفیق نہ ملی، اور ان گناہ کبیرہ نے میری زندگی کے سارے اعمال کو دھو دیا۔ اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ امام بخاری اس کو کتاب الایمان میں اس لیے لائے کہ ایمان کے باب میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھو، آیا کوئی آدمی مرتد ہو جائے، العیاذ باللہ، اللہم احفظنا، ردت اختیار کر لے، دین کو چھوڑ دے، تو کیا مرتد ہوتے ہی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دلیل وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے کفر کیا اس کے اعمال اقارت ہو گئے۔ بس العیاذ باللہ، کافر ہوتے ہی سارا معاملہ ختم، نماز ختم، روزے ختم، زکوٰۃ ختم، حج ختم، حتیٰ کہ اگر زندہ رہا، مالدار رہا تو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، موت تک اگر کفر پر رہا تو اعمال اقارت ہوں گے، اور اگر موت سے پہلے ایمان لے آیا تو اعمال اقارت نہیں ہوں گے۔ ان کی دلیل وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، جو دین سے مرتد ہو گیا اور وہ مر جائیں اس حال میں کہ کافر رہے۔ اختلاف امتی رحمت، ابو حنیفہ نے تو مرتد ہوتے ہی فتویٰ دے دیا کہ سارے اعمال اقارت، لیکن امام شافعی کے قول پر سارے اعمال اقارت نہیں جب تک کہ موت نہ آئے۔ ہاں، اگر کفر پر موت آئی تو پھر اقارت۔ تو کابر کا اختلاف رحمت بنا کہ نہیں؟ امام شافعی کا قول ہمارے لیے رحمت ہے، انہوں نے موت کو شرط لگایا ہے۔ بہرحال مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے ان یحبط عملہ، کہ اس کے اعمال کسی گناہ کی وجہ سے بیکار نہ ہو جائیں اور اسے پتہ بھی نہ ہو۔ جی وقال ابراہیم التیمی قال ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت۔ ابراہیم تیمی بڑے درجے کے تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی، میں نے ہمیشہ میری بات کو میرے عمل پر پیش کیا، تو مجھے ڈر لگا ان یکون مکذبا، کہ کہیں میرا عمل میرے قول کو جھٹلا نہ دے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں تقریر تو بڑی شاندار کر رہا ہوں لیکن عمل اس کے خلاف ہے، تو میرا عمل میری بات کو جھٹلا رہا ہے یا نہیں؟ میں نماز پر تقریر کر رہا ہوں، اے لوگو نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا، تو میرا عمل میرے قول کو جھٹلا رہا ہے۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں اچھے اخلاق رکھو، میں خود اچھے اخلاق سے نہیں، تو میرا عمل میرے قول کو جھٹلا رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آئے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں اس سے؟ ابراہیم تیمی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف باتوں کے شہ سوار نہ بنو، جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا کرنے والے بھی بنو، ورنہ تمہارا عمل جو ہے، تمہارا فعل جو ہے، وہ تمہاری بات کو جھٹلا دے گا۔ لم تقولون ما لا تفعلون۔
کیوں کہتے ہو وہ بات جن کو تم خود کرتے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ وائزا کی بر ممبر و محراب می نشست، وائزا کی بجلوہ می رون، وائز لوگ جب ممبر و محراب پر ہوتے ہیں اور جلوہ مجلس میں ہوتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ بخلوت می رون، اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو کارے دیگراں می کنن، تو کچھ اور کام کرتے ہیں اندر میں۔ ایسے نہ بنو، یہ ہے مطلب۔ اس کو کیوں لائے بخاری؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اکابر اور یہ ابراہیم تیمی ہمیشہ غلط عمل سے بچا کرتے تھے، غلط کام سے بچتے تھے۔ ان کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حجاج ابن یوسف نے ابراہیم نخعی سے ناراض ہو گیا۔ ابراہیم نخعی اور ہے، یہ ابراہیم تیمی ہے، اور ابراہیم نخعی کا پکڑ وارن نکلا کہ ان کو پکڑو اور ڈالو جیل میں۔ اب پولیس ابراہیم نخعی کو پہچانتی نہیں تھی۔ پہنچ گئے ابراہیم تیمی کے پاس، ان کے پاس، اور ان کو کہا کہ بادشاہ کا پکڑ وارن ہے، آپ ابراہیم نخعی ہیں، یہ کہہ کر آپ کو پکڑ لیا۔ آپ یہ بھی نہیں بولے کہ میں ابراہیم تیمی ہوں، نخعی نہیں ہوں۔ اور حجاج کی جیل بڑی سخت تھی، وہ کھلی جیل میں سزا دیتا تھا، یعنی اوپر سے بارش، سخت گرمی، عرب کی گرمی خوب۔ ان کی والدہ جب ان کو ملنے گئی جیل خانے میں تو سارے سیاہ ہو چکے تھے، کالے۔ فرمایا بیٹا کیا حال ہے یہ؟ فرمایا اللہ کی مرضی۔ فرمایا تم نے کیوں ابراہیم نخعی کا نام نہیں لے لیا کہ میں نہیں ہوں وہ دوسرے؟ فرمایا امی ان کی ذات سے فائدہ ہے امت کو، اگر وہ جیل میں چلے جائیں گے تو پھر ان کا فائدہ بند ہو جائے گا، مجھے رہنے دو اندر۔ آپ انداز لگائیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا اس بات کا، آج کل کے زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا بس ان کو اندر، ان کو باہر رہنے دو۔ اور ابراہیم تیمی کی اسی جیل خانے میں موت ہو گئی تھی۔ پھر یہ ہے ابراہیم تیمی، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ جی وقال ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا، ان سب کے سب کا حال یہ تھا کہ یخاف النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر ایک اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں منافق نہ ہو جائے ہم۔ امام بخاری اس کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر صحابہ کرام باوجود کہ نبی کی صحبت یافتہ تھی، لیکن ان کو خوف لگا رہتا تھا، ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ معلوم ہوتا ہے مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کہ میرا کون سا عمل اللہ کو ناپسند آ گیا اور اس عمل کی بنیاد پر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے۔ اسی لیے ایمان جو ہے نا پل صراط ہے ایک، جیسے قیامت میں پل صراط پہ چلنا مشکل، اسی طرح دنیا میں ایمان پہ چلنا بھی مشکل ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ورنہ ایمان پر چلنا بلا مشکل ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار۔ اسی لیے اسی ایمان کو اللہ قیامت میں پل صراط بنانے والا ہے۔ اعمال کو جسم دے گا نا تو ایمان کا جسم پل صراط ہے۔ آگے آئے گا مسلم میں کہ اعمال کا جسم پل صراط ہے۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کفار کو پل صراط سے گزرنا نہیں ہے، ان کو اللہ سیدھے جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایمان، پل صراط تو ایمان ہے نا، اس لیے اس پر سے وہی گزریں گے جن کے پاس ایمان ہوگا۔ منافقین گزریں گے
اس لیے کہ منافقین نے ایمان ظاہراً قبول کیا تھا لیکن بیچ میں گر پڑیں گے، اور مومن دنیا میں جس انداز سے ایمان پر چلا ہوگا اسی انداز سے پل صراط سے گزرے گا. اس لیے انبیاء بجلی کی طرح گزر جائیں گی، چونکہ وہ اتنے ہی مضبوط تھے دنیا میں. کوئی ہوا کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی دوڑتا ہوا، اور ہم جیسے گرتے پڑتے، گریں گے کھڑے ہوں گے، گریں گے کھڑے ہوں گے، اسی طرح. اس لیے کہ دنیا میں ہم اسی طرح چل رہے ہیں ایمان پر. تو پل صراط جو ہے نا وہ ایمان کی شکل ہے. اب یہاں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو پل صراط کے باب میں کہا کہ ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، تو وہ ایمان ہے بال سے زیادہ باریک. اور جتنا چلنا اس پر مشکل اتنا چلنا اس پر، اور جتنا چلنا یہاں آسان ایمان پر اتنی ہی آسانی سے پل صراط پر چلیں گے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے ایمان کو مضبوط بنایا جائے. جی. ما منهم احد يقول انه على ایمان جبريل. ان میں سے کسی نے نہیں کہا. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ 30 صحابہ سے میں ملا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان علی ایمان جبریل و میکائیل، ہمارا ایمان جبریل و میکائیل کی طرح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تردید کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا نا ایمانی کا ایمان جبریل. میں کتاب الایمان کی بحث میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ تو تابعی ہے پہلے اور ابو حنیفہ تو بعد کے ہیں، تو اگلا آدمی پچھلے کی تردید کیسے کرے گا؟ ارے سمجھ میں آئے، وہ تو بڑے درجے کے تابعی ہے. ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابن ابی ملیکہ کا قول لا کر بخاری تردید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی. لیکن اولاً تو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے یا نہیں کہا ایمانی کا ایمان جبریل، اسی میں کلام ہے. اور اگر چلو امام ابو حنیفہ نے کہا بھی ہے تو اس کا مطلب جتنی چیزوں پر جبریل کو ایمان لانا ہے اتنی چیزوں پر مجھے ایمان لانا ہے. یہاں تشبیہ فی الحقیقت ہے، تشبیہ فی صفت نہیں. صفت کے اعتبار سے تو جبریل کا ایمان بہت اونچا، اس لیے ایمانی کا ایمان جبریل کا مثل ایمان جبریل نہیں کہا. ارے سمجھ میں آیا؟ صفت کے اعتبار سے جبریل کا ایمان بہت اونچا ہے. ہاں جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے اس اعتبار سے ہمارا ایمان اور فرشتوں کا ایمان برابر ہے. جی. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مذکور ہے. یذکر صیغہ مجہول ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری جب صیغہ مجہول لاتے ہیں تو اس کا مطلب قول ضعیف ہے، لیکن یہ مطلب نہیں. بخاری اس لیے بھی لاتے ہیں کبھی کہ روایت بالمعنی کر دیتے ہیں، تو یہ روایت بالمعنی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ما خافہ الا مومن، گناہوں سے نہیں ڈرتا مگر مومن، ولا امنہ الا منافق، اور گناہوں پر مطمئن نہیں ہوتا مگر منافق. یعنی منافق کا حال یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے پھر بھی مطمئن ہے، اور مومن کا حال یہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو ڈرتا ہے کہ اب کیا ہوگا. تو مومن کی شان یہ ہے، حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کو ڈرنا چاہیے. آگے حدیث پڑھو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور کافر سے گناہ ہوتا ہے تو جیسے مکھی ناک پر بیٹھ گئی، بس یوں اڑا دیا، یعنی بہت معمولی سمجھتا ہے وہ. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. جی. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اصرار علی التقاتل والعصیان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی اصرار نہ کرو لڑنے پر، قتل پر اور گناہوں پر. والعصیان کیا مطلب؟ مسلسل ملک گناہ کرتے رہو بغیر توبہ کے، من غیر توبۃ. اس لیے کہ مسلسل اگر تم گناہ کرتے رہے اور توبہ بیچ میں نہیں آئی تو خطرہ ہے
کہ کثرت گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو جائے گا اور ایمان کہیں نکل نہ جائے دل سے. مطلب سمجھ میں آیا اس کا؟ آپ گناہ کرتے ہی رہے، مثلا زنا، چوری، ڈکیتی، غیبت، برائیاں کرتے ہی رہے، اور بیچ میں توبہ کا مسئلہ ہی نہیں آیا، من غیر توبتی، تو آپ کا اصرار علی المعاصی پورے دل کو سیاہ کر دے گا، ظلمت میں بدل دے گا. اور جب ظلمت میں بدل دے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خطرہ ہے کہ ایمان نکل جائے گا. جی. لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا، یہ دلیل ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وہ جانتے بھی ہیں. وهم يعلمون، معلوم ہوتا ہے مومن اصرار علی المعاصی نہیں کرتا، تسلسل نہیں کرتا. اگر کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. بخاری نے اتنا لمبا باب قائم فرمایا، اور اس لمبے باب سے ایک ہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ ڈرتا رہے. یہ مومن کی شان ہے، مطمئن نہ رہے اللہ تعالیٰ کے باب میں، گناہوں کے باب میں بچتا رہے. جی. قال حدثنا محمد بن العرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة قال فقال ابو وائل سے مرجئہ کا عقیدہ میں بیان کر چکا کہ تصدیق قلبی کافی ہے، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اعمال کو پیچھے ڈال دیا. ارجا یرجی ارجاؤن کا معنی پیچھے ڈال دینا. جی. فقال حدثني عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. تو ابو وائل نے جواب دیا کہ بھئی کیسے اعمال کی ضرورت نہیں؟ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق. سباب سبن سے ہے. سبن کا ایک معنی ہوتا ہے قطع، مسلمان کو ایسی بات کہنا جس سے وہ ہم سے کٹ جائے، یہ فسق ہے. اور سباب کا لفظ یا تو ماخوذ ہے سبتن سے، اور سبتن بولتے ہیں شرمگاہ کو. اس صورت میں ترجمہ ہوگا مسلمان کو گالی دینا، یہ فسق ہے. تو اگر گناہوں کا اثر نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام فسق کیوں فرماتے؟ ارے سمجھ میں آیا؟ اعمال کی اگر ضرورت نہیں تھی تو یہاں کیوں فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر؟ مومن سے لڑنا عمل کفر ہے، کفر نہیں، ارے عمل کفر ہے. اس لیے کہ اگر لڑنے پر حقیقی کفر مراد لوگے تو معتزلہ کی تائید ہو جائے گی. اس لیے کہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. تو وقتالہ کفر، دیکھو ان کی تائید، قتال کرنا کفر ہے، لڑنا کفر ہے؟ نہیں، عمل کفر ہے. ایک جواب. مشابہ کفر ہے، حقیقی کفر نہیں، کفر کے مشابہ ہے. دو جواب. اور اگر وہ مستحیل ہے، یعنی لڑنے کو حلال سمجھ رہا ہے، جائز سمجھ رہا ہے، تو شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو گیا. حرام تھا لڑنا، تو نے حلال سمجھ کر لڑا تو کافر ہو گیا. تو حقیقی معنی ہوگا پھر. ارے یہ متعدد جواب ہے اس کے، ورنہ راجح جواب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا. کافر جیسا عمل کیا اس نے، عمل کفر کیا. جی. وبه قال قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى. حضرت لیلۃ القدر بتانے کے لیے ایک دن نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتایا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. جی. تلاحى رجلان من المسلمين. دو مسلمان لڑ رہے تھے. کون کون؟ کعب ابن مالک، عبداللہ ابن حضرت. کعب ابن مالک کے پیسے باقی تھے عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور مسجد میں مل گئے تو کعب نے پیسے مانگے اور طلب پیسہ پر آپس میں لڑائی ہو گئی. جی. فقال انی خرجت لیخبرکم. فرمایا میں نکلا تھا تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے. جی. وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ فلان و فلان جو لڑ رہے تھے آپس میں. جی. فرفعت کا معنی لیلۃ القدر نہیں اٹھا لی گئی، اس کی تعین اٹھا لی گئی. جو رات متعین مجھے بتائی تھی نا، اس کو اٹھا لیا گیا، باقی لیلۃ القدر باقی ہے اب بھی. جی.
وعسى أن يكون اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. کیوں بہتری ہے؟ اس لیے کہ رات اگر متعین کر دی جاتی تو بندہ اسی رات میں عبادت کرتا، پورا رمضان سوتا رہتا. اللہ یہ کہہ دیتا کہ اچھا 27 ہے تو صرف 27 کو جاگتا، باقی پورے رمضان سوتا رہتا. ایک دوسرا اس کے اندر بہتری یہ ہے کہ اگر متعین ہو جاتی رات اور کوئی بیچارہ غریب کسی وجہ سے، بیماری علالت کی وجہ سے اس رات میں عبادت نہ کر سکتا تو اس کو اگلے سال تک افسوس رہتا کہ ہائے افسوس میری رات چلی گئی. اور یہ تو رات چھپا دی ہے، اس لیے اگر 21 چلی گئی تو سوچتا ہے چلو کل جاگ لیں گے، 23 کو جاگ لیں گے، 25 کو جاگ لیں گے، 27 کو، تو امید رہتی ہے اس کو. جی. اور میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ اگر تمہاری 27 چلی بھی گئی یا لیلۃ القدر چلی بھی گئی تو تم یہ دعا کرو کہ اللہ یہاں چلی گئی لیکن کسی اور جگہ پر اب بھی چل رہی ہوگی، اس لیے کہ زمانے کا تو فرق ہے نا. مثلا یہاں دوپہر ہے تو وہاں انڈیا کے اندر جو ہے رات ہو گئی ہے، تو کچھ لوگ ہم سے بھی پیچھے ہیں، یہاں سے بھی کچھ لوگ ان سے بھی پیچھے ہیں. تو اگر ہماری آج 27 ختم ہو گئی اور کسی وجہ سے ہم رات میں نہیں جاگ سکے تو صبح فجر میں عبادت کر کے اللہ سے کہہ لیں کہ اللہ ابھی کہیں نہ کہیں تو 27 چل رہی ہے، تو اسی کی برکت سے میری عبادت کو اسی میں شمار کر لے. اللہ غفور الرحیم ہے، کر لے گا. جی. خير لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. جی اس کو اب اس رات کو تلاش کرو 27 کے اندر، 29 کے اندر اور 25 کے اندر. بہرحال امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کے اعمال حقارت نہ ہو جائیں. واللہ سبحانہ